حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ تو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب سن کر حیران رہ گئیں۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ نے 7 دن دودھ پلایا تو 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا کہ صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے اور ان کی مالی معاونت بھی فرماتے تھے۔ پھر جب مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھی، وہ ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی جانب دوڑ پڑے۔ جب وہ قریب آئی تو آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مبارک چادر ہے جسے ہم کالی کملی کہتے ہیں اور کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنی رضائی ماں کو اپنی چادر پر بٹھایا، پوری توجہ سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اپنے آبائی مذہب پر ہی رہی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت حلیمہ کی بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان سے حلیمہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے اپنی رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھی۔ جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے انہیں بلایا اور اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی، لیکن شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ پھر بعد ازاں وہ مسلمان ہو گئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے، تو ان کافروں کو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ پیارے ناظرین، کافروں کا ایک شاعر سہیل بن عمرو تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز اشعار بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ جب سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ میں اس کے نیچے والے 2 دانت نکال دیتا ہوں، پھر یہ اس کے بعد اشعار نہیں پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر فرمایا کہ میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتا ہوا دیکھا تو عرض کیا کہ مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور میرے علاوہ ان کا کوئی اور سہارا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھا جائے یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیے جائیں۔ ناظرین کرام، غزوہ خندق کا واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی ہوا تھا۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا اور اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش خندق سے باہر نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیروں کی برسات کر دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا اور سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 درہم دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین کرام، خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور بڑی حفاظت اور ادب کے ساتھ یہ سارے نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے وقت جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ ان کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے تبسم فرمایا اور حکم دیا کہ تم اذان دو۔ اذان دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا کہ تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے تو راستے میں حضرت حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ مدینہ منورہ۔ کفار نے انہیں کہا کہ اگر آپ وعدہ کرو کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے مدینہ بھجوا دیا اور فرمایا کہ ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں مقیم رہا، یہ مسجد نبوی میں رہا اور مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی مخصوص عبادت کرتا رہا۔ ناظرین، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے ابو سفیان سے فرمایا کہ آج لڑائی کا دن ہے، لہٰذا آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی کا نہیں بلکہ رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں زیادہ بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے کہ آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ ناظرین، سمامہ بن آسال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ گرفتار ہوا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن تک قید میں رہا۔ اسے 3 دن اسلام کی دعوت دی جاتی رہی لیکن یہ مذہب تبدیل کرنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں تھیں۔ یہ کافر تھے اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ واپس جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا۔ یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئی۔ آپ کو سارا ماجرا بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ اب تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابو العاص اپنا تجارتی مال واپس لینے آیا ہے۔ مال قبضے میں لینے والوں کو بلایا، ان سے فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار بھی ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو صحابہ کرام نے وہ مال فوراً واپس کر دیا۔ قریش مکہ نے جب بار بار اسلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات پر دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا اور اس مقصد کے لیے آپ کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف بھی کہلاتا ہے۔ 10 سال تک مکہ میں اسلام کے دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت اور ستم ظریفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو کافی عرصہ سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے،
لہٰذا اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر وادی طائف پر پڑی اور اہل طائف تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نئے دین کو نہ صرف قبول کرنے کے لیے راضی نہ تھے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز لوگوں عبد، مسعود اور حبیب، جو تینوں نہ صرف بھائی تھے اور عمرو بن امیر بن عوف کے لڑکے تھے، ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس سے بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تناول فرمایا تو عداس نے حیرت سے کہا کہ یہ کلمات تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اسی سفر سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ سفر طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی تھا۔ طائف کے لوگوں نے تو اسلام قبول نہ کیا، لیکن ایک غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا تھا اور لوگوں نے طائف کے بچے اکٹھے کر کے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ بلا شبہ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل اور کٹھن ترین دن تھا اور میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ کے لیے بے شمار مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی اور ہمیشہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولادوں کو دین اسلام پر کاربند رہنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، گزارش ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔